آج فراز اور نوشابہ کی شادی کو دوسرا دن تھا۔ آخر اس نے اپنی بچپن کی چاہت کو حاصل کر ہی لیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہوئے تھے۔ ہمیشہ سے فراز کی خواہش تھی کہ وہ نوشابہ کو لے کر کہیں دور نکل جائے جہاں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو، اور ابھی نئی نئی شادی کا خمار بھی تھا، نئی جوانی تھی، اور اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار نوشابہ سے کیا تو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلتی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں گھر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ فراز کبھی اس کا ہاتھ چومتا، کبھی ماتھا چوم لیتا، وہ بھی اپنی باہیں اس کے گرد پھیلائے سکون محسوس کر رہی تھی۔ جب سنسان سڑک سے گزرتے ان کی محبت پر کچھ ظالموں کی نظر پڑ گئی۔ وہ 4-5 مسلح افراد تھے جو گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ مجبوراً فراز نے گاڑی روکی تو وہ اس کی بیوی کو کھینچ کر باہر لے گئے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سب سے لڑنے لگا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے مار مار کر اسے نڈھال کر دیا۔ اسے اپنی جان سے بڑھ کر اپنی عزت کی فکر تھی، لیکن وہ بے بسی سے انہیں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نوشابہ کو بڑی بے دردی سے زمین پر پھینک دیا اور اسے اپنے سامنے یوں بے بس پڑا دیکھ کر زور زور سے کہے لگانے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ نوشابہ خود کو ان سب کی نظروں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی پل جب اس ظالم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کی طرف دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کی عزت پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ صمد تھا، جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا۔ اس کے لمبے کالے بال جو اس وقت کاندھوں پر لٹک رہے تھے، وہ ان کی خوشبو میں ہی مدہوش سا ہو گیا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں کو چھو کر دیکھتا، کبھی موٹی موٹی آنکھوں میں کھو جاتا۔ وہ اس کی ہم محلہ تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ رشتہ داری تو کوئی نہ تھی، لیکن ہمیشہ ایک گلی سے گزرتے، جب بھی نظریں ملتی تو دوسری جانب پھرنا بھول جاتی۔ جب سے جوانی آئی تو یوں ہی نظروں میں محبت کا احساس بھی ہوا، اور ہمت کر کے ایک دن صمد نے محبت کا پیغام لکھ بھیجا، جسے نوشابہ نے سر آنکھوں پر رکھ کر قبول کر لیا، اور دونوں کے درمیان ملاقاتوں کے سلسلے چل پڑے۔ صمد کو کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اسے تو بس اس کی جھیل سی آنکھوں نے ہوش سے بیگانہ کر رکھا تھا۔ وہ صمد کے کاندھے پر سر رکھے، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے، اس کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھی۔ دیکھو صمد، میں آج آخری بار ملنے آئی ہوں، تمہیں صاف بتا رہی ہوں، اگر اب بھی تم نے اپنے والدین کو میرے گھر رشتہ لے کر نہ بھیجا تو پھر عمر بھر مجھے دیکھنے کو بھی ترسو گے۔ نوشی صمد کو پہلے سے ہی بتا رہی تھی کہ وہ یہ محلہ چھوڑنے والی ہے، لیکن صمد کو تو اس بات کا یقین تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نوشی اس کی اس لاپرواہی پر حیران تھی کہ جو بات اسے اتنا پریشان کر رہی ہے، صمد اس کو لے کر اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صمد کا باپ شہر میں گلی گلی پھر کر سبزی اور فروٹ کی ریڑھی چلاتا تھا۔ تب گھر میں 2 وقت کا چولہا جلتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو تھا، لیکن BA کی ڈگری لے کر کئی جگہ پھر چکا تھا۔ اسے کوئی چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ اسی غربت نے اس کی ساری ہمت توڑ ڈالی تھی، اور وہ جب تک اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا، ماں باپ نے کہیں بھی رشتہ لے کر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن نوشی صرف اس کی محبت نہیں، اس کا جنون تھی۔ وہ بھی چھوٹے بڑے اور امیری غریبی کا فرق دیکھے بنا اسے دیوانہ وار چاہتی تھی۔ اس روز وہ صمد سے ملنے آئی تو اس کے پاس صمد کے لیے ایک تحفہ بھی تھا، جو اس نے صمد کی جانب بڑھایا تو وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، اس میں کیا ہے؟ نوشی نے بڑی خوشی سے اسے بتایا کہ اس میں موبائل فون ہے، یہ رکھ لو، جب میں گاؤں چلی جاؤں گی تو ہم دونوں اسی پر بات کیا کریں گے۔ تمہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جانتے ہو نا، تم سے بات کیے بغیر میرا دن نہیں گزرتا۔ صمد نے خوشی خوشی نوشی کا دیا ہوا تحفہ رکھ لیا۔ اگلے 2 روز تک نوشی گھر میں بہت مصروف رہی۔ اس نے ماں کے ساتھ مل کر اپنے ساتھ لے جانے والا تمام سامان پیک کیا، اور جانے کی تیاری مکمل ہوئی تو وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے آبائی گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ نوشی یہیں پیدا ہوئی اور پلی بڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یہ گھر چھوڑتے وقت آنسو تھے۔ ماں باپ دونوں اسے سمجھا رہے تھے کہ گاؤں پہنچ کر اسے اپنی ہم عمر لڑکیوں اور اپنے رشتہ داروں کا ساتھ ملے گا تو وہ یہ سب بھول جائے گی،
لیکن اس کے دل میں ایک خوف یہ بھی تھا کہ اپنے بچپن کی محبت سمد اسے نہ ملا تو وہ کیسے رہ سکے گی، جبکہ اس نے سمد کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھنے کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ پھر بھی آنکھوں دیکھے اور فون پر بات کرنے میں فرق تھا۔ اس کا باپ کچھ دیر کے لیے باہر گیا تو نوشابہ اپنی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی روانگی ہونے والی تھی۔ اماں ایک بات کہوں؟ نوشابہ نے پوچھا تو اس کی ماں بولی، ہاں ہاں بول نوشی، کیا بات ہے؟ اماں، میں سمد کو پسند کرتی ہوں، کیا ابا میرا رشتہ اس کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہوں گے؟ اماں نے چونک کر نوشی کی طرف دیکھا۔ کون سمد؟ اماں جانتی تو ہو تم، ایک گھر چھوڑ کر ہی تو وہ رہتا ہے، رضیہ خالہ کا بیٹا۔ پاگل ہو گئی ہے تو نوشی؟ اس سمد کی بات کر رہی ہے جس کا باپ سبزی کی ڈیری لے کر پھرتا ہے؟ ہاں تو اماں سبزی بیچنا کوئی گناہ تو نہیں، محنت کرتا ہے، کسی کو لوٹتا تو نہیں ہے نا، اور سمد پڑھا لکھا لڑکا ہے، آج نہیں تو کل اسے کوئی نہ کوئی جاب تو مل ہی جائے گی، پھر اس کے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ نوشابہ اپنی طرف سے ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی تو ماں نے جھڑکتے ہوئے کہا کہ زیادہ مغز ماری نہ کیا کر تو چاہتی ہے ہم اپنی اکلوتی بیٹی اس رضیہ کے گھر بیاہ دیں، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی، تو اس کے جیسے بننا چاہتی ہے، دور سے کوئی مریضہ معلوم ہوتی ہے وہ۔ سمد اور اس کا باپ رضیہ کو تو آج تک 2 وقت کی روٹی سکھ کے ساتھ نہ دے سکے، اب تیری باری ہے وہاں جانے کی۔ چپ کر کے بیٹھ جا اور اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دے کہ میں ایسے کسی ایرے غیر آوارہ لڑکے سے تیری شادی کروں گی۔ اماں کی ڈانٹ پر وہ ایک کونا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا والد گاڑی لے کر پہنچا تو سارا سامان روانہ کرنے کے بعد وہ لوگ بھی گھر سے باہر آ گئے۔ سمد اپنے گھر کے دروازے پر ہی باہر کھڑا انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجبوری اور لاچاری صاف نظر آ رہی تھی، لیکن نوشی کو گلا تھا کہ سمد نے وقت رہتے کوشش نہ کی۔ اگر اس نے تھوڑی ہمت کی ہوتی تو وہ اپنے ابا کو راضی کر لیتی۔ اسے یقین تھا کہ اماں مانے یا نہ مانے، اس کے بابا نوشی کا ہی ساتھ دیں گے، لیکن اب تو اس نے یہ فیصلہ وقت اور حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے قسمت نے آگے کیا لکھا تھا۔ نوشی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار مڑ مڑ کر سمد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر نوشی کو جھڑک کر گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، اور سمد ان کی گاڑی کو دور تک جاتے ہوئے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ نوشی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور حد درجے کی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ 1 ماہ پہلے ہی شہر سے مستقل طور پر گاؤں واپس لوٹی تھی۔ اس کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے جو سالوں پہلے اپنی ڈیوٹی کی خاطر شہر جا کر بس گئے تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد واپس اپنے گاؤں کا رخ کیا تھا۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا کہ عمر کے اس حصے میں ان کا سہارا بنتا۔ دونوں میاں بیوی عمر رسیدگی کو پہنچے تو اپنوں کا خیال آیا۔ گھر تو ویسے بھی گاؤں میں خالی پڑا تھا، اسی لیے واپس لوٹنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ گاؤں میں نوشی کے چچا کا گھر بھی تھا، جنہوں نے اپنا کبھی گاؤں نہیں چھوڑا تھا اور گاؤں کی مٹی سے جڑے رہے۔ چچا کی بیوی بھی نوشابہ کی خالہ لگتی تھی۔ دونوں بھائی اور دونوں بہنیں پھر سے مل کر بہت خوش تھے۔ زندگی کی رونقیں جیسے ایک بار پھر سے بحال ہوئیں۔ نوشابہ سے مل کر ان کے بچے بھی خوش ہو گئے۔ اس کی خالہ نے نوشابہ کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جب ان کا بیٹا شہر سے گاؤں آئے گا تو دونوں کی منگنی کی رسم لگے ہاتھوں کر دیں گے۔ نوشابہ کا چچا زاد فراز شہر کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ دونوں کے ہی والدین ایک جیسی نیت رکھتے تھے۔ آخر نوشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس طرح وہ گھر کی گھر میں ہی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور فراز بھی پڑھا لکھا لڑکا تھا تو گاؤں بھر میں نوشابہ سے بڑھ کر اس کے قابل کون تھی؟ بس دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سونے پر سہاگا تھے۔ یہ 1 ماہ گاؤں میں گھوم پھر کر نوشی نے بہت انجوائے کیا۔ گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ باغوں، کھیتوں، ندی کنارے پھرنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اوپر سے گھر کی صاف صفائی اور سامان سیٹ کرنے میں بھی کچھ وقت لگا۔ کبھی ان سے ملنے کوئی گھر آ جاتا اور کوئی انہیں اپنے گھر دعوت پر بلاتا۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کیسے 1 ماہ گزرا۔ اوپر سے گاؤں میں نیٹ ورک بھی کم ہوتا تھا، اس لیے نوشی کو فون تو یاد ہی نہ رہا، اور پچھلا 1 مہینہ وہ سمد سے بات نہ کر سکی۔ ایک روز وہ کمرے میں بیٹھی اپنی شہر میں گزری زندگی کو یاد کر رہی تھی تو اسے سمد کا خیال آیا۔ اس نے فون اٹھا کر کھولا تو اس کے لا تعداد میسیجز، مسڈ کالز لگے ہوئے تھے۔
جو پڑھ کر نوشی کی جان پہ بنائی۔ سمد تو اس کی خاطر پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے کال ملائی تو سمد اس کا حال احوال پوچھنے کے بجائے الٹا اس پر بھڑک پڑا کہ کہاں تھیں اتنے وقت سے، یاد کیوں نہیں کیا؟ میری حالت دیکھو تو پتہ چلے کہ تمہارے بنا کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ ایسی ہی ہوتی ہیں تم جیسی لڑکیاں، جو لڑکوں کو اپنی محبت کا عادی بنا کر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ مطلبی، بے وفا اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا کر اس نے نوشی کا بہت دل دکھایا۔ وہ سمد کی بس باتیں سنتی جا رہی تھی، وہ اسے کوئی جواب تک نہ دے سکی، بس آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہاتی رہی۔ اسے افسوس تھا کہ اسی نے سمد کو فون دیا تھا کہ ہمارا رابطہ کبھی نہ ٹوٹے، اور سمد جس نے خود تو محبت کی خاطر ذرا ہمت نہ کی، اب بھی اسی پر الزام تراشے جا رہا تھا۔ اس نے سمد کو کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا۔ سوچنے لگی کہ اماں ٹھیک کہتی تھی، شاید میرا گزارا سمد کے ساتھ نہ ہو سکے۔ وہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اور میں ایک حساس دل کی لڑکی کیسے اس کی منمانیاں برداشت کر پاؤں گی؟ پہلی ہی دفعہ بات کر کے نوشی کا دل سمد کی جانب سے خراب ہو چکا تھا۔ اسے سمد کی فکر اور اس سے محبت اب بھی تھی، لیکن یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی عادات میری برداشت سے باہر ہے۔ ایک تو اس میں ہمت کی اتنی کمی تھی کہ وہ ایک قدم بھی اپنے بلبوتے پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب آخر وہ کب تک چھپ چھپ کر اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتی رہتی؟ سمد جو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تو اس کے لیے زندگی رک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اسے سمد کی بہت فکر تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسری بار جب سمد کا فون آیا تو نوشابہ کا لہجہ سرد تھا۔ تم کیسے ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ بس یہ بول کر اس نے بات ختم کرنی چاہی، لیکن سمد کو تو نوشی کی آواز میں ڈھیروں پیار بھری باتیں سننے کی عادت تھی۔ وہ بولا، نوشی تم بدل رہی ہو، دیکھو اپنے وعدے یاد رکھنا، تم میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہنا۔ کاش سمد تم مجھے اپنا بنانے کے لیے کوئی کوشش بھی کرتے۔ تم کو لگتا ہے کہ تمہارا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ تمہاری ہو کر رہوں؟ میں کیا کوئی چیز ہوں جسے تمہارے نام کی کر کے بس ایک جگہ رکھ دوں؟ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے ساتھ کئی رشتے جڑے ہیں۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں ان سب کا یقین اور محبت جیتنی ہوگی۔ وہاں سمد پھر سے نوشی کی باتیں سن کر غصہ ہو گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ بولو مجھ سے بڑھ کر۔ تم تو صرف مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ پھر تمہیں میری فکر ہونی چاہیے، میرے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کس بات پر خوش ہوں اور کس بات پر ناخوش۔ پہلے بھی تو یہاں پر تمہارے والدین تھے، کس طرح تم ان کی پرواہ کیے بنا مجھ سے ملنے چلی آتی تھی۔ تب تو تمہاری محبت کے آڑے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، اور اب وہاں جا کر تمہیں ساری رشتہ داریاں نبھانی یاد آ گئی ہیں۔ وہ جب بھی بات کرتا تھا کسی نہ کسی بات پر لڑ کر ہی کال بند کرتا تھا۔ وہ نوشابہ سے جدا ہو کر بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا۔ نوشابہ کو اب یہ رشتہ سوائے گھٹن کے کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ دن اس سے سوچ کر بات نہ کرتی کہ آخر میں اس سے لڑائی ہی ہو جانی ہے، لیکن پھر چند روز بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال کر لیتی۔ کبھی دونوں ساتھ ہنستے، کبھی روتے، گلے شکوے اور وعدے کرتے۔ آخر سالوں پرانی محبت تھی، آسانی سے تو نہیں بھلائی جا سکتی تھی۔ ہر بار نوشی سمد کو سمجھاتی کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کوشش کرو، وہ کہتا کر لوں گا نا کچھ نہ کچھ۔ وہ اسے کبھی سمجھا نہ پاتی کہ وقت اس کے لیے رک نہیں جائے گا۔ انہیں گاؤں آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے تو فراز اپنی ڈگری لے کر واپس پہنچا۔ اس کے گھر میں تو ایک جشن کا سما تھا۔ گھر کا بڑا اور ہونہار بیٹا تعلیم مکمل کر کے آیا تھا۔ اس کے بابا کے پاس گاؤں میں جتنی زمینیں اور ملکیت تھی، فراز اگر بیٹھ کر کھاتا تب بھی 7 پشتوں تک آرام سے کھا سکتا تھا۔ لیکن اس کو تعلیم حاصل کرنے کا شروع سے بہت شوق تھا، اور اس کے شوق کو دیکھتے ہی ماں باپ نے اسے شہر بھیجا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے ہی بہت تھا، اچھی تعلیم اور تربیت نے اس کی شخصیت میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ کاٹن کے سفید رنگ کے جوڑے میں جب وہ گھر میں داخل ہوا تو کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے ہی صحن میں سب گھر والے بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ اپنا بیگ رکھتے ہی وہ اپنے ماں باپ سے ملا اور پھر آ کر اپنے تایا کے قدم چھوئے تو ان کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو گیا۔ سالوں سے جو ایک بیٹے کی کمی زندگی میں تھی، آج اپنا نوجوان بھتیجا دیکھ کر جیسے وہ پوری ہو گئی۔
عجیب بات تھی، فراز سب سے مل لیا لیکن سامنے بیٹھی نوشابہ پر ہلکی سی نظر ڈال کر دیکھا اندیکھا کر دیا۔ نوشی بھی کوئی اس کے آنے کی زیادہ منتظر نہ تھی، اس لیے اس نے اس بات کا نوٹس نہ لیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گھر میں سبھی فراز سے حال احوال پوچھ رہے تھے، وہ سب کو باری باری جواب دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا اور تایا زمینوں کی طرف چلے گئے، خالہ اماں کو لے کر باورچی خانے میں۔ بچے سارے ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گئے تو فراز نوشی کے کمرے میں آیا۔ وہ جو اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، فراز کو دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ بولی اب کیسے خیال آ گیا میرا؟ باہر تو سلام تک نہ کہا، ایسے نظر انداز کر دیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ فراز بولا کہ تایا تائی کے سامنے مجھے تم سے بات کرتے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اماں نے فون پر بتایا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ فراز کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ حیرت سے بولا، کیا ہوا نوشی؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ کیا تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض ہے؟ اگر ہے تو ابھی سے بتا دو۔ وہ کچھ نہ بول پائی، فقط اتنا کہتی ہوئی باہر چلی گئی کہ تم پاگل ہو گئے ہو فراز۔ اس بات سے اس کا مطلب تھا کہ ایک لڑکی کے سامنے وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتا ہے، لیکن فراز کو لگا تھا کہ وہ شہر میں پلی بڑی لڑکی ہے، شاید کھلی سوچ والی ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی کہ نوشی تو گاؤں والی لڑکیوں کی طرح شرمیلی ہے۔ فراز کو اس کی یہ ادا بھی بہت پسند آئی۔ دونوں گھروں کے درمیان میں کوئی دیوار نہ تھی، اس لیے فراز جب چاہتا نوشی سے بات کرتا یا اس کے کمرے میں چلا آتا۔ گھر میں گھومتے پھرتے اس کی نظر نوشی پر ہی ہوتی۔ وہ حسن کا پیکر تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی سن رکھا تھا کہ شہر میں رہنے والی اس کی کزن نوشابہ سے فراز کی شادی ہوگی۔ اسی بات کو لے کر وہ اسے بہت زیادہ پسند بھی کرنے لگا تھا۔ فراز لوٹا تو گھر کے بڑوں نے ایک دوسرے سے بات کر کے منگنی کی تاریخ رکھ دی، اور نوشی سے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ باقی سب کو لگتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے بتایا ہوگا، لیکن اس کی ماں ڈرتی تھی کہ نوشی سمت کا نام لے کر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، اسی لیے وقت قریب آنے پر ہی اسے پتہ چلے تو بہتر ہے۔ منگنی میں ایک دن باقی رہ گیا تھا، کیونکہ یہ گاؤں تھا اس لیے سارے ہی انتظامات گھر کے اندر ہی ہوتے تھے۔ ایک دن پہلے ہی گھر میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگیں وغیرہ لائی جانے لگی تو نوشی دیکھ کر حیران ہوئی کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ ماں کے پاس آئی، بولی اماں گھر میں کوئی تقریب ہے جو سارا سامان لائے جا رہا ہے؟ اماں نے کڑک انداز میں بولا، ہاں کل تیری اور فراز کی منگنی ہے۔ انہوں نے اس قدر سخت لہجے میں کہا تھا تاکہ اس سے آگے نوشی ان سے کوئی امید نہ رکھے، لیکن منگنی کا سن کر ہی نوشی کی چیخ نکل گئی کہ اماں آپ خالہ کو منع کریں، میں فراز سے منگنی نہیں کر سکتی، آپ خواہ مخواہ میں انہیں کوئی جھوٹی امیدیں نہ رکھنے دیں۔ اماں فوراً اٹھ کر اس کے قریب آ گئی، بولی آواز دھیمی رکھو، وہ لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ نوشی زور سے چلائی، ہاں تو سن لیں، میں بھی اسی لیے بول رہی ہوں کہ فراز سے شادی نہیں کر سکتی۔ اماں آپ جانتی ہیں میں سمت سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے کہ اماں کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال کو لال کر گیا۔ نوشی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر گر کر دیر تک روتی رہی کہ میں سمت کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ماں نے ہر بار یہ کہہ کر اس کی بات کو کاٹ دیا کہ میں تجھے مرتا ہوا تو دیکھ سکتی ہوں، لیکن ان بھوکے ننگوں کے گھر بیاہ نہیں سکتی۔ حالت دیکھی ہے تم نے اس سمت کی، ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر حالات ہیں ان کے۔ تو کیا اس رضیہ کی طرح لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر زندگی گزارے گی؟ نوشی بولی کہ آخر حرج ہی کیا ہے اس میں؟ ابا سمت کو گھر داماد بنا لیں تو میں ان کی ایک ہی اولاد ہوں، چچا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی گاؤں میں اتنی زمینیں ہیں۔ چپ کر جا، اب اگر ایک لفظ بھی نکالا تو تیری زبان کاٹ پھینکوں گی۔ ماں بیٹی میں بڑی دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخر اپنی چھوٹی بہن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر نوشی کی ماں باہر کو آنے لگی، لیکن فراز کی امی تو سیدھا نوشی کے کمرے میں ہی چلی آئیں۔ ارے کیا ہوا باجی، آپ نے کس بات پر ناراض کر دیا میری بہو کو؟ انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کنگن نوشی کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے پوچھا تو نوشی کی ماں جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ وہی جو ہر بیٹی کہتی ہے کہ اماں بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا،
اس کی بھی وہی ضد ہے، لیکن میں اسے سمجھا کے تھک گئی کہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے، گھر تو ایک ہی ہے، تو کون سا رخصت ہو کر کہیں دور جائے گی۔ اپنی بہن کی بات سن کر اس کی خالہ نوشی پر پیار نچھاور کرنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں میری بہو کو کچھ بھی کہنے کی، میں تو فراز کو اسی کے کمرے میں رخصت کر کے بھیج دوں گی، ویسے بھی ہمیں عادت ہے اس سے دور رہنے کی، اب نوشی کے پاس رہ لے گا۔ دونوں بہنوں کے کہے گونجنے لگے اور نوشی سمد کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس روز سمد کو کال کرنے کی اس میں ہمت ہی نہ ہوئی۔ اگلے روز صبح گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں، قریبی رشتہ دار آنے لگے تو سمد سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آخرکار شام تک منگنی کی رسم ادا کر دی گئی اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ گھر میں نوشی کے علاوہ سب بہت خوش تھے۔ فراز کی نظر ایک پل کے لیے بھی نوشی سے غافل نہ ہوتی، وہ بھی دیوانوں کی طرح اسے چاہنے لگا تھا۔ اب نوشی کو نہ چاہتے ہوئے بھی خیال رکھنا پڑتا کہ کہیں فراز کو کسی بات کا شک نہ ہو جائے، کیونکہ اب یہ رشتہ ٹوٹنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ سمد سے بھی اسے کوئی امید نہ تھی کہ وہ سب کے سامنے آ کر اس کا ساتھ دے گا۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس دن اگر اس نے ہمت کر لی ہوتی تو شاید اماں نہ بھی مانتی، ابا مان جاتے۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی ہر چیز سے عزیز تھی، لیکن اب جب منگنی ہو گئی تو بابا کی عزت سے بڑھ کر نوشی کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بابا ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نوشابہ پر انگلی اٹھنا انہیں منظور نہ ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نوشی کو اب فراز سے ہنس کر بات کرنی تھی۔ فراز کبھی اس سے چائے کی فرمائش کرتا، کبھی اسے اپنے ساتھ جیپ میں گاؤں کی سیر کروانے نکل جاتا۔ وہ اس قدر سلجھا ہوا لڑکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی نوشابہ کو ماننا پڑا کہ فراز ہر لحاظ سے سمد سے بہتر ہے۔ اس نے جلد ہی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اس کی خوشیاں ماں باپ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہیں۔ سمد اب اسے اپنے بچپن کی ایک غلطی لگتا تھا، لیکن وہ اس سے اب بھی بہت ڈرتی تھی، کیونکہ وہ ایک جنونی لڑکا تھا۔ وہ اس کی جان کی فکر کرتی تھی، اسی لیے آج تک اسے اپنی منگنی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ فون کرتا تو وہ اس کے ساتھ اچھے سے بات کر لیتی۔ وہ سوچتی تھی کہ کبھی صحیح موقع دیکھ کر سمد کو فراز کے بارے میں بتاؤں گی، ورنہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کی فکر بھی کرتی تھی کہ وہ اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا، ان کے حالات پہلے ہی اتنے خراب تھے، ایسے میں اگر سمد نے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیا تو اس کے ماں باپ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ وہ کہیں نہ کہیں دل میں اس سے اب بھی محبت تو کرتی تھی، بس خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ صحیح وقت کا انتظار کرتے کرتے شادی کے دن قریب آ پہنچے، لیکن اسے وہ وقت نہ ملا جب وہ سمد کو بتا سکتی کہ وہ اب کسی اور کی امانت ہے۔ دونوں میں اب بہت کم ہی بات ہوتی تھی، اور سمد اسی بات کو لے کر اس سے ناراض ہو جاتا تھا، تو کوئی اور بات کرنے کا وہ سوچ بھی نہ سکتی۔ وہ اس سے بہت دور تھی، اسی لیے ایک جھٹکے سے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس روز نوشی کی ماں اور ساس خریداری کے لیے شہر جا رہی تھیں، کیونکہ اب شادی میں چند روز ہی باقی رہ گئے تھے۔ فراز تو ویسے بھی 2 روز سے گھر پر نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا۔ نوشی نے سوچا کہ سمد سے مل کر اسے بتا دوں گی کہ میری شادی ہونے والی ہے، ایسے میں پاس ہوں گی تو اسے سنبھال بھی پاؤں گی۔ اس نے ماں اور ساس کے ساتھ جانے کا کہا تو ماں نے صاف منع کر دیا، لیکن ساس اسے لے کر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ نوشی نے سمد کو کال کر کے بتایا کہ فلاں جگہ شاپنگ کے لیے آ رہی ہوں، تم موجود رہنا، مل لیں گے۔ پورے 4 ماہ بعد ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ سمد نے جو اپنی حالت بگاڑ کے رکھی تھی، بال اور داڑھی وغیرہ بنوائے، تیار ہو کر شاپنگ مال وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ نوشی اور اس کے گھر والے ابھی گاڑی میں ہی تھے کہ اچانک فراز کی ماں نے فون کر کے فراز سے کہا کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، تم کہاں ہو؟ فراز کا سن کر تو نوشی کے ہوش اڑ گئے۔ اسے پہلے پتہ ہی نہ تھا کہ وہ بھی یہاں پر موجود ہوگا۔ وہ پورا وقت نوشی کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا اور سمد ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بس کڑتا رہا۔ گھر پہنچ کر نوشی نے سمد کو فون کیا تو سمد نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ وہ کون تھا۔ اب نوشی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اسے بتا دیا کہ وہ میرا منگیتر ہے، جلد ہی شادی بھی ہونے والی ہے۔ سمد نے اس کا دیا ہوا فون توڑ دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کا کوئی رابطہ نہ رہا۔ نوشی کو سمد کی بہت فکر تھی، لیکن وہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ آخر مجبور تھی،
شادی بھی ہونے والی تھی، گھر والوں کا دل بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ اس کے دل میں کوئی خوشی نہ تھی، ایک انجانا سا خوف ہر وقت اسے پریشان رکھتا تھا کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ گھر میں ڈھول تاشے بجنے لگے، لیکن اس کے دل میں ہر وقت ماتم بچھا رہتا۔ سمد کا نمبر آخری روز بھی ملا کر دیکھا تو بند ہی ملا۔ اس نے اس دعا کے ساتھ اس سے بات کرنے کی امید چھوڑ دی کہ وہ جہاں بھی ہو خوش ہو۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خالہ سامان کا بیگ لے کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ اپنی ہم عمر لڑکیاں اسے دلہن بنانے کے لیے کھڑی تھیں۔ وہ لال جوڑا پہن کر نکلی تو زمین پر اتری ہوئی کوئی جنتی حور لگ رہی تھی۔ اوپر سے خاندانی زیور پہن کر اس کا روپ خوب نکھرا تھا۔ نکاح خواہ نے فراز کو قبول کرنے کا پوچھا تو اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کر گالوں سے گزرنے لگے، لیکن لبوں پر قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے تھا۔ سارے ہی گھر والے زندگی بھر خوش رہنے کی دعائیں دے رہے تھے۔ ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ماں اور ساس باری باری اس پر واری جا رہی تھیں۔ باپ نے ماتھا چوم کر اسے فراز کے کمرے میں بھیج کر رخصت کیا تو پھولوں والی سیج پر بیٹھی وہ اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ فراز اور نوشابہ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہوں۔ دونوں ہی خوبصورت، خوب سیرت اور خاندانی حسب نسب سے ایک دوسرے کا جوڑ تھے۔ فراز کمرے میں داخل ہوا تو نوشی کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس نے پرانی تمام باتیں بھلا کر اسے اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔ دونوں نے اپنی تمام تر محبتیں اس رات ایک دوسرے پر نچھاور کرتی تھیں۔ اگلے روز فراز نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو نوشابہ اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کے لیے تیار ہو گئی، جہاں سمد پہلے سے ان کی طاق میں بیٹھا تھا۔ نوشابہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ میں اب کسی اور کی عزت ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن وہ کوئی وحشی درندہ بنا اس پر حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ چلائی کہ کوئی میری مدد کرو، میں اس گاؤں کے پیر فدا حسین شاہ کی بیٹی ہوں۔ اس کی آواز پر سمد کے ساتھی گنڈے چونک پڑے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ سمد نوشابہ کو کوئی نقصان پہنچاتا، اس کے اپنے ساتھی اس کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ نوشابہ کے باپ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ایک سید زادی تھی جس کا پورا گاؤں بہت احترام کرتا تھا۔ سمد نے پیسوں کا لالچ دے کر انہیں خرید تو لیا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب سمد کی یہ چال ناکام ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے فراز اور نوشابہ کو حفاظت کے ساتھ گھر پہنچایا اور بتایا کہ سمد پچھلے 1 ہفتے سے یہیں اس گاؤں میں رہ کر نوشابہ کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن عین موقع پر آپ لوگوں کو پہچان کر اللہ نے ہمیں بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔